جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا جو قرآن میں ہے، مطلب جو قرآن میں ہے اس پر عمل بھی کیا، البسا والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضور فرماتے ہیں آج دنیا میں ان کے بچوں کے سروں پر پگڑیاں باندھی جا رہی ہے، لیکن قیامت کے دن بچوں کے سروں پر نہیں، ان کے والدین کے سروں پر خدائے تعالی عظیم تاج عطا فرمائے گا، جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم۔ بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ قرآن پر حملہ کرنے کے لیے پوری دنیا کی باطل طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہے، اکٹھا ہو گئی۔ یہ بیچارہ مسلمان، بھولا بھالا مسلمان، وہ چاہتے ہیں ان کے جذبات سے کھیلا جائے، انہیں مشتعل کیا جائے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ یہ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ حضرات اس کا ریئیکشن دینے کے لیے کہ روڈ پہ نکل گئے، چوک پہ نکل گئے، چوراہے پہ نکل گئے، احتجاجی ریلی نکالی، مظاہرے کر لیے، اپنی آواز بلند کر دی، بلند نعرے لگا لیے اور سمجھتے ہم کامیاب ہیں۔ یاد رکھو، احتجاج کرو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے کامیابی نہ سمجھو۔ ریلیاں نکالو لیکن اچھی بات ہے، لیکن اسے کامیابی کی ضمانت نہ سمجھو۔ آپ کہو گے محب القادری پھر ان باطل طاقتوں کا جواب کیا ہے، کس میں کامیابی ہے؟ ابھی جو سویڈین میں قرآن کریم کو ظالموں نے نظر آتش کیا، ابھی ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی، آئے دن کوئی نہ کوئی پاگل کتا دیوانہ، کوئی حرام زادہ میدان میں آتا ہے، کبھی اسلام پر بکواس کرتا ہے، کبھی قرآن پر وہ بھونڈے الفاظ بکتا ہے، قرآن کو نظر آتش کرتا ہے، کبھی قرآن کو دریا پور کرتا ہے، کبھی قرآن کو نیزے کی نوک پر لے کر کے اس کے تقدس کو پائمال کرتا ہے۔ افراد ان ظالموں کا جواب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ محب القادری آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے، ان ظالموں کا جواب احتجاج سے آپ نہیں دے سکتے ہو، ریلیاں نکال کر نہیں دے سکتے ہو۔ اگر ان ظالموں کو جواب دینا ہے تو خود بھی قرآن سے جڑ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑ دو، یہ ظالم کا ناطقہ بند ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کہ جس چیز کو ٹارگٹ کریں نا، نشانہ بنائے نا، اسے وسیع سینے سے قریب کر لو۔ تم قرآن کے قاری بھی بن جاؤ، تم قرآن کے عالم بھی بن جاؤ، تم قرآن کے حافظ بھی بن جاؤ، اور تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا شروع کر دو، اپنے بچوں کے سینوں پہ قرآن منتقل کرنا شروع کر دو، اور ظالموں کو بتا دو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم، تو پریس کے کاغذوں سے قرآن مٹا سکتا ہے، تو کتابوں کے ورق سے قرآن مٹا سکتا ہے، تو لائبریریوں سے قرآن ہٹا سکتا ہے، تو جامعات سے قرآن نکال سکتا ہے، تو دارالعلوم کی لائبریری کو خالی کر کے قرآن کو نکال سکتا ہے۔ لیکن ظالم یاد رکھنا، ہم قرآن کا حافظ بنیں گے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، تم گولیوں سے نشانہ بنائے گا۔ یاد رکھنا، جب ہماری پوری قوم قرآن کے قاری، عالم و حافظ بن جائے گی تو تمہارے بندوق میں اتنی گولیاں نہیں ہوگی جتنے ہمارے سینے ہوں گے۔ ہم اپنا سینہ پیش کر دیں گے اور قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور زمانے کو بتا دیں گے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک پادری ابھی اسی ہفتے کی رپورٹ ہے، آپ کو خوشی ہوگی، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر بولیے۔ ایک پادری عیسائی کرسچین، پوری زندگی مال اس کے قدموں میں، دولت اس کے قدموں میں، سرمایہ کا ذخیرہ اس کے قدموں میں۔ ہیلاریون ہیگی نام کا، کیا نام؟ ہیلاریون ہیگی، کہاں کا رہنے والا؟ امریکہ کا رہنے والا۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے نا، سپر پاور کہتا ہے نا۔ کسی سپر پاور ملک سے لڑنے کے لیے تلوار چاہیے، اور آج کا دور تلوار کا بھی نہیں رہ گیا، ہتھیار چاہیے، ہتھیار کا دور بھی نہیں رہ گیا، ایٹم بم چاہیے اور جدید ذرائع چاہیے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکو۔ لیکن وہ قرآن تیرا جواب نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں۔ ایک پادری جو گرجا گھر میں
گھر میں، شام گرجا گھر میں اپنے معبد میں عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، حضرات اس پر اچانک حق کا انکشاف ہوتا ہے، قرآن منکشف ہونے لگتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، پڑھتا رہا، ایک دن نہیں پڑھا، 2 دن نہیں پڑھا، 3 دن نہیں پڑھا، ظالموں تلواروں ہتھیار سے زمینوں پہ قبضہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن دلوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پادری پر تلوار سے نہیں قبضہ کیا گیا، 2003 سے لے کر 2022 تک پڑھتا رہا، بالآخر ہفتے کی دن آ کر اس نے اعلان کر دیا، کب تک میں نفاق کے پردے میں رہتا، کب تک میں دھوکہ کھاتا رہتا، کب تک میں فریب دیتا رہتا، یاد رکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا نام ہلاریون ہیگی نہیں بلکہ سعید عبداللطیف ہوگا، یعنی اب مجھے عیسائیت نہیں چاہیے، میرے لیے میرا اسلام کافی ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ قرآن کی